دلوں پہ حکومت کرنا ہے اور بہت دنوں تک کامیاب رہنا ہے تو قلم کا سہارا لینا پڑے گا۔ آئیے حضرات ان قلم کے مجاہد یعنی علی جناب مولانا قلب رشید صاحب قبلہ آپ کے روبرو آ رہے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ بھیا بہت شکریہ بہت شکریہ۔ شروع کرتا ہوں میں اس رب کریم، اس ذات واجب، اس اللہ سبحانہ و تعالی، اس رحمان و رحیم، اس کریم کے نام سے جو صرف میرا مالک اور میرا پیدا کرنے والا نہیں بلکہ ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں کون سی چیز کس چیز کے ذریعے کہاں تک پہنچتی ہے یہ بحث ممکن ہے، مگر خدا کس طرح اپنے بندوں تک اپنے حبیبوں کے ذریعے، اپنے عزیزوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے اماموں کے ذریعے پہنچتا ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جہاں مجھے میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین حسینی صاحب نے بتایا کہ بارہ بنکی کے جوان کئی سالوں سے اس پروگرام کو اس نظریے سے لے کے چلتے ہیں جہاں وہ ہندی کا جملہ استعمال کروں، پروتساہت کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے علمی دنیا میں کچھ خاص کیا یا آگے وہ فن کی دنیا میں کچھ خاص کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا کہ مجلس پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بہت اچھا ہے، محفل کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈوکیشن کے لیے اور ایڈوکیشن سیمینار کے لیے بلایا جاتا ہے، مگر اپنے قوم میں، اپنے لوگوں میں علم کے خاص معاملات میں ہو رہے اس نئی پہل میں اگر میری وجہ سے تھوڑا سا جوش پیدا ہو سکتا ہو تو مجھے جانا چاہیے۔ اور میں یہ سوچ کر آیا کہ یہاں تقریر نہیں کرنی، مجلس نہیں پڑھنا، خطابت نہیں کرنی، نکتے نہیں پڑھنا، آپ سے کچھ وہ باتیں کر لی جائیں جو آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ بالکل بالکل یہی سکوت آپ کا اور یہی سکون چاہیے۔ ہم مولوی ہیں نا، ہمیں پتہ رہتا ہے کہ جب آدمی بالکل چپ چاپ سن رہا ہو تو وہ کیوں چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے۔ سو مجھے اس اگلے کتنا منٹ ہے؟ 10 منٹ؟ اچھا 20 منٹ، 10 منٹ میں میری بات ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کہ اگلا 10 منٹ میرے اور آپ کے درمیان بہت خاص رہے گا۔ انشاءاللہ میری تقریر کے بعد شاید کوئی اور تقریر ہو
اور اس کے بعد محفل ہے، ماشاءاللہ شعراء کلام پیش کریں گے. آپ خوب جم کے نعرے لگائیے. نعرہ لگانے میں پیچھے مت رہیے گا، کیونکہ جو نعرہ لگانے میں پیچھے رہیں گے وہ قبر پہ ڈر کے نعرے لگائیں گے. یہاں چونکہ موضوع اسٹوڈنٹس کا ہے، جوانوں کا ہے، ان بچوں کا ہے کہ جنہوں نے اچھا کیا ہے، اور ان کو آپ کے آرگنائزیشن کے تھرو کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے گا اور اپریشیٹ کیا جائے گا. دیکھیں، ہم لوگ انسان، ویسے تو ہم اپنے آپ کو بس آدمی کہہ سکتے ہیں. انسان کہتے بہت ساری سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا، اور یہ بات کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ بات اس دیش کے ہندوؤں کے لیے بھی ہے، اس دیش کے دلتوں کے لیے بھی ہے، برہمنوں کے لیے بھی ہے، سنیوں کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی، سب کے لیے. جو بھی بھارت میں رہتا ہے اس سب کے لیے ہے کہ ہم بس آدمی ہیں. انسان ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری سرٹیفکیٹ دینی پڑ جائے گی، جس میں شاید ہم سکشم ہوں اور شاید ہم سکشم نہ ہوں. تو ایک چھوٹے سے سفر پہ چلتے ہیں. اس ہندوستان میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں. جنرلی قومیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ متحد ہو جاتی ہیں، چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی متحد ہو جاتی ہیں. جنرلی قومیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے مضبوط بھی ہو جاتی ہیں. جنرلی قومیں اچھا اتہاس رکھنے کی وجہ سے اپنا برائٹ فیوچر بھی بنا پاتی ہیں. جنرلی قومیں اگر سوچ اچھی رکھتی ہیں تو پھر اچھی جگہ لائف میں پہنچ بھی پاتی ہیں. مگر ہندوستان میں اسپیشلی مسلمانوں کے لیے جب میں سوچنے بیٹھتا ہوں تو بہت افسوس ہے. مسلمان اور پھر شیعہ، بہت افسوس ہے کہ ہم نے مسجد بنائی، ہم نے سجدہ کرنے والے بنائے، مگر ہم نے وہ علم کا ادارہ نہیں بنایا جو اسے یہ بتا سکے کہ سجدہ کرنا تو واجب ہے مگر انسانوں کی حفاظت بھی واجب ہے. بہت چھوٹا سا 10 منٹ کا سفر ہے، میرے ساتھ رہیے گا. آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے دماغ کی نس پھٹی، خون بہا، آپ لے کے اسے بھاگے. ڈاکٹر نے کہا سرجری روم میں لے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئی ہیں، خون پھیل گیا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خون صاف کریں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. پھر اس کنڈیشن کو بیان کرتا ہے سرجری کے بعد کہ ہم نے خون تو صاف کر دیا، جی بھی گیا، لیکن اب یہ ویسے نہیں جی پائے گا جیسے جیا کرتا تھا. آپ نے پوچھا پھر کیسے جیے گا؟ اس نے بتایا کہ یہ بالکل زندہ رہے گا، اپنی پوری زندگی جیے گا، مگر یہ پیڑ پودوں کی طرح رہے گا، یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. محسوس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، یہ زندہ رہے گا مگر پیڑ پودوں کی طرح زندہ رہے گا. یعنی انسان کی زندگی پیڑ پودوں کی طرح بھی ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی جانوروں کی طرح بھی ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی حرام جانوروں کی طرح بھی ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی انسان کی طرح بھی ہو سکتی ہے. یہ کون سی چیز ہے جو اسے نہ پیڑ پودا بناتی ہے، نہ جانور بناتی ہے، نہ حرام جانور بناتی ہے، اسے انسان بنا دیتی ہے؟ اسے کہتے ہیں عقل، اسے کہتے ہیں بدھی، اسے کہتے ہیں وزڈم، اسے کہتے ہیں دماغ. اچھا، پھر دماغ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ دماغ کو بھی کچھ بادام، پستہ، اخروٹ، منقع چاہیے، اسے کہتے ہیں علم. علم جب دیا جائے گا تو دماغ مضبوط ہوگا.
معاف کیجئے گا، جس اکبر پہ آپ ناز کرتے ہیں اس کی تلوار مضبوط تھی، دماغ مضبوط نہیں تھا۔ معاف کیجئے گا، جس اودھ کے بادشاہوں پہ آپ ناز کرتے ہیں ان کی بازوؤں کی طاقت مضبوط تھی، دماغ مضبوط نہیں تھا۔ معاف کیجئے گا، جس اتہاس پر آپ ناز کرتے ہیں ان میں لوگوں کی طاقتیں مضبوط تھی، دماغ مضبوط نہیں تھا۔ دماغ تو اسے کہتے ہیں جو بیج ایک مقام پہ بوتا ہے، فصل سارے شہر کو ملتی ہے، اسے کہتے ہیں دماغ، اسے کہتے ہیں دماغ۔ اب تھوڑا مند بدھی کے لوگ، کم دماغ کے لوگ جس دنیا میں جاتے ہیں وہ خلفشار مچاتے ہیں۔ کم دماغ کا مولوی ہو جائے گا وہ تباہی مچائے گا۔ اب جملے اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا، وہ سرحد کے اس پار کا مولوی ہو یا سرحد کے اس پار کا مولوی ہو۔ مند بدھی جس کی ہو، اب مند بدھی میں ڈاکٹر بن گیا، کام خراب کر دے گا، اسپتال خراب کر دے گا۔ مند بدھی انجینئر بن گیا، پل ٹوٹنے لگیں گے، زلزلے کے پہلے گاڑیاں گرنے لگیں گی۔ مند بدھی سیاست میں آ گیا، تو مند بدھی سیاست میں آ جائے گا تو اس کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ اس کی کون سے لفظ سے قوم بک رہی ہے اور کون سے لفظ سے قوم کا نام خراب ہو رہا ہے۔ اور خدا نہ کرے اس مند بدھی کی گاڑی پر اگر لال بتی آ گئی تو بندے کی بات تو دور، خدا کی باتوں میں نقص ڈھونڈنے لگتا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو یہ بدھی کا کمال ہے۔ بدھی مضبوط رہنی چاہیے، اور بدھی کائے سے مضبوط ہوگی؟ بدھی مضبوط ہوگی علم سے، علم حاصل کر۔ اچھا، اب علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب الف بے تے سے، یہ علم کا مطلب ہے۔ علم کا مطلب اے بی سی ڈی، یہ علم کا مطلب ہے۔ ک کھ گ گ، یہ علم کا مطلب ہے۔ دیکھیے، علم کا مطلب ایک بہت الگ شے ہے جس کو آپ پڑھتے تو ہیں بنام علم، لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ ہے جانکاری۔ مثلا علمی دنیا میں سب سے بڑا جو ایگزام ہوتا ہے وہ آئی ایس کا ایگزام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ایس کے ایگزام میں بچہ 3 سال محنت کرتا ہے، سارے گھر کی انرجی لگی رہتی ہے، بڑا ٹف جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گئے بھائی؟ آئی ایس ہو گئے۔ کس وجہ سے آپ آئی ایس ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے عہد کے کرنٹ افیئر پہ جانکاری اچھی رکھی تھی، یعنی جنرل نالج نے آپ کو آئی ایس بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو سب سے بڑا عہدے کے اندر جو علم تھا وہ بھی جنرل نالج تھی۔ تو جنرل نالج کو علم نہیں کہا جاتا، اسے جانکاری کہا جاتا ہے۔ تو صاحب علم کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، آپ کے باہر جو چیز دکھ رہی ہے اسے علم نہیں کہتے، اسے جانکاری کہتے ہیں، مگر آپ کے اندر جو دنیا ہے اسے سمجھنے کو علم کہا جاتا ہے۔ 2 گھنٹہ لگے گا صرف اس کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ توضیح کرنے میں، مگر یہ سمجھیے گا، ٹھوکر ہمیشہ وہ کھائے گا جو باہر کے اجالوں کو اجالا سمجھتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں بھی آسمان کا ستارہ بن کے مسجد کی طرف تہجد پڑھنے وہ جائے گا جس کے اندر اجالا چمکتا ہو۔ اس لیے کوشش کرو کہ اندر تمہارے اجالا ہو۔ آج قومیں اگر آپس میں لڑتی ہیں تو کیوں لڑتی ہیں؟ آج اگر برادریاں آپس میں لڑتی ہیں تو کیوں لڑتی ہیں؟ ملک آپس میں لڑتے ہیں تو کیوں لڑتے ہیں؟ آج مولوی سے لڑ جاتا ہے تو کیوں لڑتا ہے؟ ڈاکٹر سے لڑ جاتا ہے تو کیوں لڑتا ہے؟ بارہ بنکی والے سے اگر لڑ رہے ہیں تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ باہر تو اجالا ہے، اندر بہت اندھیرا ہے، اندر بہت اندھیرا ہے۔ اس اندر کے اندھیرے کو دور کرنا، اندر کے اندھیرے کو اگر آپ دور کر لیں گے تو یقین جانیے، دربار کسی کا بھی ہو مگر زبان آپ کی چلے گی، بازار کسی کا بھی ہو نام آپ کا چلے گا، حکومت کسی کی بھی ہو اختیار آپ کا چلے گا، کرسی کسی کی بھی ہو جھنڈا آپ کا چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اجالا ہونا چاہیے۔ علم اندر سے روشن کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، 30 سال کی عمر ہے، 35 سال کی عمر ہے، اچھا خاصا بدن ہے، مگر آپ اس آدمی کو ڈسٹرب پائیں گے، چہرہ جھلسا ہوا پائیں گے،
परेशान हाल देखेंगे। और उसी घर में आप 75 साल के एक आदमी को देखेंगे, हिंदी में एक जुमला बोलते हैं, तेज है चेहरे पर, रौनक है चेहरे पर, रोशनी है चेहरे पर, उजाला है चेहरे पर। ये एक ही घर में दो चेहरों में इतना फ़र्क क्यों? इसलिए कि ये जो जवान है ना, इसके पास बाहर की बहुत खबर है, अंदर की कोई खबर नहीं है। और वो जो बूढ़ा है ना, उसे बाहर की खबर नहीं है, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अंदर की खबर को बढ़ाएं, इल्म आपके पास रहेगा। अंदर की रोशनी को बढ़ाएं, इल्म आपके पास रहेगा। और जब इल्म आपके पास रहेगा, अब यहाँ ये एक जुमला और भी बोल दूँ, और ख़ास जुमला है, और मेरा नहीं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का जुमला है। उन्होंने कहा था अपनी कौम से ख़िताब करते हुए कि तुम ये समझते हो कि इमामा या मौलवी ये हुकूमत चलाएंगे या ये हुकूमत संभालेंगे। ऐसा नहीं, ये तुम्हारी हुकूमत है, तुमको ही संभालना है। इसमें जो मुहंदिस है, यानी जो इंजीनियर है, वो अपनी इंजीनियरिंग से खिदमत करे, जो डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी से खिदमत करे, जो लॉयर है वो अपनी वकालत से खिदमत करे, जो मौलवी है वो अपनी मौलवियत से खिदमत करे, जो है वो अपनी ज़मीन की खिदमत मिल के करे। जब ज़मीन की खिदमत मिल के करेगा तो मैंने ये मुल्क मौलवियों के लिए आज़ाद नहीं कराया है, मैंने ये मुल्क तुम्हारे लिए आज़ाद कराया है। ये मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क के ख़जाने पर तुम्हारा हक़ है। और उस वक्त वो कहते हैं कि जैसे शहर का मौलवी, शहर के मौलवी को इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। उनका जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने का मसला है, गांव के मौलवी को नहीं पता होगा वॉशिंग मशीन किसे कहते हैं, शहर के मौलवी को वॉशिंग मशीन भी पता होगा और उसके ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक का भी मालूम होगा। तो शहर के मौलवी को ज़्यादा पता होता है मसलों का जवाब। बिल्कुल उसी तर्ज और उसी अंदाज़ और उसी कैफियत को महसूस करवा के आपको कहना चाहता हूँ, ये मुल्क आपका है, इसके ख़जाने आपके हैं, इसकी हदें आपकी हैं, इसकी सरहदें आपकी हैं, इसकी दौलतें आपकी हैं, इसकी हुकूमतें आपकी हैं। घर से बाहर निकलो, ख्वाब से उठो, इल्म के मैदान में आगे आओ। ऐसी पढ़ाई करो कि लोग ना कहेंगे तुम पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाला कहे तुम पढ़ने वाले हो। ऐसे आगे बढ़ो कि जाहिल ना कहें तुम आलिम हो, आलिम कहें तुम आलिम हो। इतना अपने शहर का नाम ऊंचा करो कि डॉक्टर बन जाओ, और फिर कैफियत ये ना हो कि मरीज़ कहें तुम डॉक्टर हो, तुम्हें डॉक्टर सर्टिफिकेट दें कि तुमसे बेहतर इस वक्त शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। ये मत सोचना कि ये मुल्क किसी और का है। ये मुल्क हमारा कल था, आज है और कल रहेगा। हुकूमत आती जाती रहती है, मुल्क बाकी रहता है, मुल्क बाकी रहता है। और मुल्क में हमारा हक जितना खाने का है उतना ही हमारा हक खिलाने का भी है। मुझे लगता है अगर हम सब अपने हमसाये को देखें, आखिरी जुमला कहना चाहूँगा, अहम है, मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और ये ख़ास तौर से तशय्यो की तरफ से, शीयत की तरफ से मैसेज है पूरे हिंदुस्तान। रमज़ान चूँकि बिल्कुल रमज़ान मुबारक सामने है आपके, तो आपके यहाँ एक दुआ पढ़ी जाती है और उसमें कहा जाता है कि परवरदिगारा, अपने खुदा से आप दुआ करते हैं और दुआ करके ये कहते हैं कि इलाही जो बीमार हों उनको शिफा अता फरमा। ठीक है, लम्हे फ़िक्रिया है जवान के लिए, ख़ास तौर से आप सब के लिए। आप क्या कहते हैं, जो बीमार हों उन्हें शिफा अता फरमा। यही तो दुआ है। उलमा मेरा साथ देंगे और कहेंगे कि हाँ ये सच कह रहे हैं। कल शायद हमारे यहाँ जो हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, जो भी यहाँ मौजूद हैं दूर दूर तक, जो बीमार हों उन्हें शिफा अता फरमा। रमज़ान में मगरिब इशा के बाद अगर आपने ये दुआ पढ़ी है इफ़्तार करने के फ़ौरन बाद, तो ये तय है कि आपके यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट नमाज के बाद आप ये पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, ताकीद की गई है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या कहा अल्लाह से? अल्लाह से ये कहा कि जो बीमार हों उन्हें शिफा अता फरमा। क्या आपने उसमें डिक्लेयर किया कि वो बीमार शिया होगा या सुन्नी होगा, हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, जैन होगा या दलित होगा, इधर का होगा उधर का होगा, कहाँ का होगा? डिक्लेयर किया आपने? आपने डिक्लेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है शीयत का दस्तरखान इतना बड़ा है जहाँ हर भूखे को खाना मिलता है। बहुत बड़ा दस्तरखान है शीयत का। यहाँ ये देखा जाता है कि भूखा है उसे खाना खिलाओ, मज़हब पूछ के खाना नहीं खिलाते। प्यासा है उसे पानी पिलाओ,
مذہب پوچھ کے نہیں. سبیل حسین جب آپ لگاتے ہیں تو اس پہ لکھتے ہیں کیا؟ پانی کی ٹنکی پہ آپ لکھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے وہی پانی پیے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا ایسا کچھ. آپ کے یہاں پیاسے کے لیے پانی ہے، آپ کے لیے بھوکے کے لیے کھانا ہے، آپ کے یہاں مفلس ہے، پریشان حال ہے تو اس کے لیے مدد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دسترخوان بہت بڑا ہے. اس دسترخوان پہ جو بیٹھے اس کی خدمت کیجئے. اب میں آپ سے کہوں آپ کا دسترخوان کتنا بڑا ہے؟ کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک بچھا ہوا بھارت کا یہ دسترخوان جو سارے غریبوں کے لیے چل رہا ہے، اس میں آپ کا بھی ہاتھ اور آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں ابھی چونکہ پولیٹیکل بحث نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت ساری کمیاں ہیں. سیاسی تو اتنی کمیاں ہیں کہ جسے میں اگر بولنے جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. آپ کے یہاں انجمن بنی، آپ کے یہاں درگاہوں کی، مسجدوں کی، امام باڑوں کی، علاقوں کی، معاشرے کی، سماج کی، سب کی انجمن ہے، ٹھیک ہے. 70 سال سے ہمارے یہاں کسانوں کی کوئی انجمن ہے کیا؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے ہمارے یہاں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وقت کے ساتھ نہیں چلتے. ہم سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، سرووچ، سب سے آگے ہیں، وقت ہمارے ساتھ چلے گا. بھائی ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا. وقت کے ساتھ چلیں گے تو پھر بہت لوگ ساتھ چل پڑیں گے، اور اس میں ہمیں نیت دیکھنی پڑے گی کہ حر کدھر ہے اور حرملا کدھر ہے. اس میں ہمیں چوز کرنا پڑے گا. آپ سارے لوگ یہاں آئے، بہت شکریہ. آپ نے مجھے بلایا، بہت شکریہ. علماء کرام بہت سارے میرے عزیز بیٹھے ہیں بھائی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بڑے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. کالج بنانا اور اس میں بچوں کو آگے تک پڑھانا اور علم کا ماحول بنانا آسان نہیں. 10 جاہلوں کے بیچ میں جوک مار کے ہنسنا، تالی بجانا بہت آسان ہے. علم کی ایک فکر کو اپنے ذہن کے آغوش میں پال کے اپنے ہی گھر کے بچے کو ابن زیاد کے دربار میں مختار بنا کے کھڑا کر دینا. عزیزان، میں یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، زندگی ایک بار ملتی ہے. اللہ نے آپ کو 60 سال، 50 سال، 40 سال میں مارنے کے لیے نہیں پیدا کیا. مجھے ایک فرانس کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی جو مشین ہے، جو انجن ہے بدن کا، یہ موٹر 100 سال تک چلنے کے لیے ہے. ہم اپنی عادتوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی خصلتوں سے، اپنے اندر کے ڈپریشن سے، اپنے اندر کی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں. اس سے باہر نکلنا ہوگا. جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، کسی بڑے اچھے حکیم کا جملہ ہے حسد کے لیے کہ دوسرے کے خاطر خود کو نقصان پہنچانا حسد ہے. دوسرے کے خاطر خود کو نقصان پہنچانا. اور آپ دیکھیے تو ہمارے سماج میں یہ حسد کی بیماری بہت ہے. ہمارے سماج میں دوسرے کا پاؤں کھینچنا، دوسروں کے خلاف 4 باتیں کرنا. مجھے لگتا ہے کہ میں نئی نسل سے امید رکھوں گا، نئے لوگوں سے امید رکھوں گا جو تشیع کا چہرہ ہوں گے، کہ انشاءاللہ وہ جہاں سے گزریں کہا جائے کہ یہ خمینی کے ماننے والے ہیں، یہ خامنئی کے ماننے والے ہیں، سیستانی کے ماننے والے ہیں. اور کم سے کم آپ کا نیشنل پہچان ہو تو یہ تو کم سے کم کہا جائے کہ یہ گاندھی کے ماننے والے ہیں. دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں جب کوئی شخصیت بڑھتی ہے تو اس کے کمپیریزن کے بھی لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں. ہندوستان میں گاندھی ایک بڑا نام ہے، اور ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، بڑا نام تھا، بڑا نام ہے، بڑا نام رہے گا. گاندھی کا چشمہ پہن لینے سے، یا گاندھی کا کپڑا پہن لینے سے، یا گاندھی کے چرخے پہ ہاتھ رکھ لینے سے آدمی کا کردار گاندھی جیسا نہیں ہو سکتا. جینا پڑتا ہے، گاندھی جی کے دکھانا پڑتا ہے. مجھے ان کی زندگی میں ایک چیز، علماء ہمارے بیٹھے ہیں، شیعہ علماء خاص طور سے اس بات کو اہمیت دیں گے کہ انہوں نے جیل میں روٹی کھانے سے منع کر دیا. ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ کہ وہ جو کک ہے اس پہ 302 کا مقدمہ ہے اور میں قاتل کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتا، کیونکہ جس کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے اس کے عمل کا اثر تمہارے اندر پیدا ہوگا. اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ احتیاط کیوں بتائی جاتی ہے آپ کے یہاں؟
کہ گھر کھانا کھاؤ، باہر نکل کے احتیاط کرو. یہ احتیاط جو ہے کسی مذہب اور ملت سے نہیں ہے، یہ احتیاط پاکیزگی سے اور طہارت اور نجاست ان سب چیزوں سے. اسے ہم ایسے اسلامک لینگویج میں بولیں گے تو شاید اس کا غلط بھی مطلب نکل جائے گا، اس لیے میں اسے ہندی کا جملہ استعمال کرتا ہوں. پوتر اور اپوتر آپ کے یہاں خاص طور سے کہا گیا، سوچو تو پوتر سوچو، اپوتر نہ سوچو، دیکھو تو پوتر دیکھو، اپوتر نہ دیکھو، کھاؤ تو پوتر کھاؤ، اپوتر نہ کھاؤ. اور یہی میرے خیال سے ہمارے سناتنی دھرموں میں مذہبی علماء نے بھی یہی بات کہی ہے کہ آپ جو بھی کھائیے وہ پوتر کھائیے. تو حضور میں گجرات میں تھا اور میں نے ایک جملہ گجرات چھاتر سنسد میں کہا تھا کہ مانا کہ گجرات کا ہر ناگرک پیسے والا نہیں ہے، مگر بھارت کے ہر پیسے میں گجرات کا گاندھی ضرور ہے. تو یہ کردار ہے، اس کردار کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو علم کے ساتھ آگے آنا ہوگا. علم کا مطلب صرف دینیات نہیں ہے. اسکول بنائیں، کالجز بنائیں، یہ امید نہ کریں کہ کوئی مولانا صاحب آئیں گے، کہیں سے خمس کی رقم آ جائے گی، کہیں سے فلاں آ جائے گا. جوانوں آپ کو بنانا ہے. اور اب تو 10 سال کے بعد کہیں کوئی اسکول کی بلڈنگ نہیں بننے والی، سب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا، سب ڈیجیٹل ہوگا. ڈیجیٹل پہ سب ملے گا، اماں ابا نہیں ملیں گے. بس اماں ابا نہیں ملیں، ساس سسر تو مل ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، شادیاں ہو رہی ہیں نا، میرج بیورو چل رہا ہے آن لائن ہیں. ہاں اب ایسا نہ ہو کہ ساس سسر غصہ ہو جائیں کہ بھئی یہ کیا پڑھ کے چلے گئے. تو ساس سسر تو مل جائیں گے، اماں ابا نہیں ملیں گے. تو جو آن لائن نہ ملے اس کی قدر کیجئے. سب کچھ آن لائن ہے، سب کچھ آن لائن ہے، اماں ابا آن لائن نہیں ہے. عزت کیجئے. اور تعلیم سب کچھ آن لائن ہو جائے گی. بچیوں کو پڑھائیے، گھر کی عورتوں کو پڑھائیے، چونکہ لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو گھر آباد ہوتا ہے، لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو نسل آباد ہوتی ہے. بس انہیں جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظی چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ جس نیت کے ساتھ یہ پروگرام کیا گیا ہے، ملک میں اتحاد اور اتفاق کی فضا سازگار رہتے ہوئے اس زمین اور اس پورے ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ ہو، اور ہم اس ترقی میں کچھ کر پائیں. اور پروردگارہ جو بچے بھی اس شہر سے علمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، آگے ان کے قدم کبھی نہ رکیں. اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں، میرے خیال سے میں حاضر ہوں ان کی خدمت میں. جو بھی میرے سے بن پائے گا، ہو سکے گا، میں ضرور انشاءاللہ کروں گا. خاص طور سے علمی میدان میں اگر کچھ ایڈوائزز چاہیے ہوں، کچھ یونیورسٹیاں ہیں جہاں ایڈمیشن چاہیے ہو، تو میں آپ کے شہر کے لیے حاضر رہوں گا. بہت شکریہ.